السلام علیکم دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں زنا وہ گناہ ہے جسے ثابت کرنا سب سے مشکل رکھا گیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے پھر 4 گواہ نہ لائے تو انہیں کوڑے مارو۔ یہ آیت انصاف کی دیوار تھی جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی گواہ نہ تھا، نہ عورت کی طرف سے نہ گڈریے کی طرف سے۔ مدینہ خاموش تھا، مگر یہ خاموشی حق میں بول رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، الزام ہے، ثبوت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ مگر فیصلہ ٹالنے کے لیے کافی تھا۔ عورت دوبارہ آگے بڑھی اور بولی، میں خود گواہ ہوں، میں خود اقرار کرتی ہوں۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں فقہ بولتی ہے، جہاں مسئلے مسائل بولتے ہیں اور جذبات خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی سوال، انہوں نے عورت سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو اقرار کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم پر کسی نے دباؤ ڈالا؟ کیا تم نشے میں تھی؟ کیا تم پاگل ہو؟ کیا تمہاری عقل سالم ہے؟ ہر سوال سزا کو روکنے کی کوشش تھی، نہ کہ گناہ کو چھپانے کی۔ دوستو، وہ عورت ہر بار کہتی، میں ہوش میں ہوں اور سچ کہہ رہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے امیر المؤمنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرنے والوں کو بار بار لوٹاتے تھے، شاید وہ توبہ کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، اس عورت کو واپس بھیج دو۔ لوگ حیران تھے مگر فرشتے خوش تھے، چونکہ کوئی گواہ نہ تھا، کوئی جبر ثابت نہ تھا اور صرف ایک طرفہ بات تھی، لہذا گڈریے کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تک اللہ تبارک و تعالی خود پردہ رکھے، عمر کسی کا پردہ چاک نہیں کرے گا۔ وہ عورت خاموشی سے واپس چلی گئی مگر اس کے قدم ہلکے نہ تھے۔ وہ جانتی تھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ توبہ ہے تو قبول فرما، اور اگر اصرار ہے تو ہمیں عدل سے نہ ہٹا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں رحمت اور حد آمنے سامنے کھڑی تھی۔